اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ میں آپ کو جو ہماری اصطلاحات ہیں نماز کی وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی اصطلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، کون سے عمل کو کیا نام دیا گیا ہے، وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو ہم تکبیر تحریمہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر، ہم ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح لے کر آئیں گے، اور اگر خواتین ہیں تو وہ یہاں تک ہاتھ لے کر آئیں گی، اور اگر مرد ہیں تو وہ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو لے کر آئیں گے اور اللہ اکبر یہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اصطلاح آتی ہے وہ ہے قیام۔ اب دیکھیں، قیام کس کا نام ہے؟ قیام سیدھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو اس طرح پکڑیں گے کہ آپ الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ رکھیں گے، یعنی کہ الٹا ہاتھ نیچے سیدھا ہاتھ اوپر، اور آپ کی چھوٹی انگلی اور آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے اس سے ہلکا بنا کر آپ اس طرح سے 3 انگلیوں کو آگے رکھ کر یہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھڑے ہونے کا طریقہ ہے وہ یہی رہتا ہے، اور جو دونوں پاؤں ہیں ان کے درمیان آپ کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے۔ اس سے زیادہ آپ جتنا ابھی میں کیا ہوا ہوں، جو آپ کو بھی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اتنا کریں، اور اگر بہت زیادہ نہیں کھولنے آپ نے، نہ ہی بہت زیادہ بند کر کے رکھنے، بلکہ آپ نے اس کو نارمل حالت پر اس طرح چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا قیام۔ قیام کے بعد اب اس کے بعد ہمارے پاس رکوع ہے۔ تو رکوع دیکھیں کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ اپنی کمر کو سیدھا رکھیں گے، اور آپ کا جو یعنی کہ اوپر کا جسم ہے یہ نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ آپ کے جو دونوں ہاتھ ہوں گے وہ بالکل سیدھے رہیں گے گھٹنوں پر، اور آپ کی کمر بالکل سیدھی رہے گی۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 90 ڈگری کا اینگل بنانا ہے، پرپینڈیکولر بنانا ہے۔ کس طرح؟ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو ہم کہتے ہیں رکوع۔ یہ جو ہمارا عمل ہے اس کو کہا جاتا ہے رکوع۔ اور رکوع کے بعد اب جب ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں قومہ، جس میں ہم دونوں ہاتھوں کو بالکل سیدھے چھوڑیں گے اور بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، اس کو کہا جاتا ہے قومہ۔ اس میں بھی آپ سجدے کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا ہمارا مرحلہ ہے، اگلی اصطلاح ہے، وہ ہے سجدہ۔ اب دیکھیں سجدہ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو عمل ہے یہ کہلاتا ہے سجدہ۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی پوزیشن ہم نے لی ہوئی ہے، اور مردوں کے لیے یہ جو پوری اس جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملی ہوئی نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں، ہاتھ آپ کے پیٹ سے نہیں جڑے ہوئے ہوں گے، آپ کی کہنی الگ ہوئی ہوگی، اسی طرح آپ کے بازو بھی دور ہوں گے، اور آپ نے بالکل کھل کے سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ جو سجدہ ہے یہ مردوں کے لیے ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اس طریقے کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس میں ان کا پیٹ وغیرہ سب مل جاتا ہے اور وہ پاؤں کو بھی پیچھے نکال دیتی ہیں، جبکہ مرد حضرات پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ قبلے کی جانب رکھتے ہیں سجدے کے اندر۔ پھر اس کے بعد ایک سجدے کے بعد جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو یہ عمل کہلاتا ہے جلسہ۔ اس کو کہا جاتا ہے جلسہ۔ جلسے کے بعد آپ دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، یہ پھر ہمارا سجدہ آ گیا۔ اور پھر سجدے کے بعد اگر دوسری اور چوتھی رکعت ہے تو اگر دوسری رکعت میں آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں تو یہ کہلاتا ہے قاعدہ اولا، قعدہ اولا، یہ کہلاتا ہے قعدہ اولا۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو جو چوتھی رکعت کا ہوگا وہ قعدہ آخرہ۔ اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے اس میں تحیات میں بیٹھے ہیں دوسری رکعت میں تو وہ قعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے، قعدہ اولا اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم اپنے چہرے کو دونوں کندھوں کی جانب پھیرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سلام۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے سلام پھیرنا۔
تو آپ نے دیکھا کہ ہر عمل کا ایک خاص نام ہے. اس میں ہم نے آپ کو تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ اور سلام پھیرنا، یہ اصطلاحات ہم نے آپ کو بتائی ہیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں اگر کوئی کمی لگے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.